بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی فتح ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک خیمے میں بیٹھ کر جنگی معاملات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک صحابی خیمے میں داخل ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگی قیدیوں میں موجود ایک عورت آپ کی بہن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ تو کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن، اس لیے سب حیران ہو گئے کہ عورت کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس خاتون کو اندر لایا جائے۔ خاتون خیمے میں داخل ہوئی اور حضور کی جانب محبت بھرے انداز سے دیکھنے لگی۔ یہ عورت کون تھی؟ تاریخ میں اس عورت کے متعلق کیا لکھا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی اور اولادیں بھی تھیں؟ ان تمام تر سوالوں کے جواب آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ فتح مکہ تک جزیرہ عرب میں آباد تقریباً تمام قبیلے اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ سبھی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، سوائے قبیلہ بنی حوازم اور قبیلہ بنو ثقیف کے۔ لہٰذا جب ان دو قبیلوں کے سرداروں کو یہ خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اور اب عربوں کا سب سے بڑا قبیلہ بھی ان سے مکمل طور پر شکست کھا چکا تھا، حوازم اور ثقیف کے سرداروں نے حنین نامی مقام پر اپنی اپنی فوج لے کر جمع ہو گئے۔ آخری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کی غرض سے جنگ کا آغاز کیا۔ یہ شوال 8 ہجری یعنی سال 630 عیسوی کا زمانہ تھا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ مکہ سے اور 2,000 نو مسلموں کو لے کر حوازن کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جنگ کے رہنما تھے۔ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کے 70 سے زائد لوگ مارے گئے۔ 6,000 سے زائد مشرکین کو قید کر لیا گیا اور ان کے 24,000 اونٹ اور 40,000 بکریاں ضبط کر لی گئیں۔ بنو حوازم اور بنو ثقیف کے ان قیدیوں میں ایک بوڑھی خاتون بھی تھی۔ روایات میں آتا ہے، جب صحابہ کا ایک دستہ انہیں گرفتار کرنے پہنچا تو انہوں نے کہا، کیا تم مجھے قیدی بناؤ گے؟ میں تمہارے سپہ سالار اور اللہ کے نبی کی بہن ہوں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے۔ صحابہ نے اس بوڑھی خاتون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ جب یہ خاتون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب محبت بھرے انداز میں دیکھنے لگی اور بولی، اے اللہ کے رسول، میں تمہاری بہن شیمہ بنت حارثہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماضی کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، ہاں، بنی سعد میں میری ایک بہن کا نام شیمہ تھا۔ اس پر وہ خاتون جلدی سے بولی، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ جب ہم لوگ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر کھیل رہے تھے تو آپ نے میری پیٹھ پر کاٹ لیا، جس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اماں حلیمہ کے گھر گزرے بچپن کے واقعات یاد آ گئے۔ یہ وہ بہن شیمہ تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے پھرتی رہتی۔ آپ کی سنائی ہوئی لوریاں، پیار محبت کی باتیں حضور کے ذہن میں محفوظ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں تازہ ہو گئی۔ دراصل مکہ کے کالے سنگلاہ پہاڑوں میں مشرق کی جانب سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان بہتے چشمے، لہلہاتی فصلیں اور حسین وادی تھی جسے طائف کہتے ہیں۔ یہاں قبیلہ بنو ثقیف اور بنو حوازم آباد تھے۔ یہ لوگ خالص عربی زبان بولتے تھے، جن کی زبان فصیح و بلیغ تھی، چنانچہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں پرورش پائیں اور خالص عربی زبان سیکھیں۔ لہٰذا حضور کو بھی پیدائش کے بعد دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا، جو اسی علاقے کی خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن انہی خوشگوار وادیوں میں گزرا تھا۔ حضور نے اپنی رضاعت کے 5 سال اماں حلیمہ کے گھر گزارے تھے،
جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہن بھائی موجود تھے۔ یہ دائی حلیمہ کے اپنے بچے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ حضرت شیمہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رہتی تھی اور لوریاں دے کر سلاتی تھی۔ اس لوری کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں۔ اے اللہ، ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور محمد کو دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیمہ حضور کو گود میں لے کر سمیٹتی اور جھلاتی اور لوری دیتی۔ اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل نوجوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ اور پھر جھوم جاتی۔ شام کو جب عورتیں کھانا پکانے میں مشغول ہوتی تو بہنیں اپنے بھائیوں کو گود میں لے کر باہر لے جاتی اور ہر بہن کا یہ خیال ہوتا کہ میرا بھائی اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے آتی ہیں اور دور سے کہتی ہیں میرا بھائی بھی آ گیا، تو سب کے سر جھک جاتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت شیمہ شدید گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئیں۔ اماں حلیمہ کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ دیکھتی ہیں کہ شیمہ محمد کو گود میں لیے یہ شعر پڑھ رہی ہیں: یہ میرا وہ بھائی ہے جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوا، لیکن میں ان پہ اپنا سب کچھ قربان کرتی ہوں۔ اماں حلیمہ نے فرمایا: اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کیوں آئی ہو؟ عرض کیا: اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی، کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے بادل کا ایک ٹکڑا مسلسل ان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب یہ چلتے ہیں بادل کا ٹکڑا بھی چلنے لگتا ہے، جب یہ رکتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا بھی رک جاتا ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو گئیں اور ان کی شادی بنو ثقیف میں ہو گئی، اور کچھ سالوں بعد حضور واپس مکہ چلے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں دعوت تبلیغ کا اعلان کیا تو حضرت حلیمہ کئی بار مکہ اور پھر مدینہ آئیں اور حضور سے ملاقات بھی کی، لیکن حضرت شیمہ سے آپ کی کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اتنے عرصے بعد بہن کو قیدی کی حیثیت میں اپنے سامنے دیکھ کر حضور کی محبت امنڈ پڑی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن کے استقبال کے لیے اٹھے اور اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ دونوں دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ صحابہ کرام ارد گرد کھڑے باتیں سن رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ شیمہ کی بات چیت کے دوران انہوں نے حوازن کے قیدیوں کو رہا کرنے کی درخواست کی۔ حضور نے حکم دیا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ حضور نے بہت سا مال، چند اونٹ اور دیگر مویشی اپنی بہن کو عنایت فرمائے اور یہ پیشکش کی کہ اگر وہ مدینہ میں ہی رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہیں، لیکن انہوں نے واپس اپنے قبیلے جانے کی خواہش کی، جس پر انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ قیدیوں کی رہائی کے کچھ دیر بعد صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں قیدی رہا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں تم لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن آج میں نے مشورہ نہیں کیا اور قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ صحابہ نے فرمایا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا: میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی